انسان اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور پیسہ پیسہ. یہ بتا دیں کتنا پیسہ کمانا چاہیے, پیسہ کتنا کمائے, پیسہ ہے کیا, اچھا کتنا ضروری. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اس کو کتنے ڈالر چاہیے تو اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا, اس کو اپنی سائنس ہی نہیں سمجھ آئی, اس کو دنیا کا ایکو سسٹم ہی نہیں سمجھ آیا. اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لی ہے کہ اتنے ڈالر ہوں گے تو کافی ہیں. آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ یوٹیلیٹی کتنی ہے, بجلی کا بل کتنا آنا ہے, میڈیکل ایکسپینسز کیا ہیں, فیسیں کیا ہیں, یہ کیا ہیں. یہ بیسک یوٹیلیٹی ہے. وہ یوٹیلیٹی آپ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو اللہ ثابت کیے ہوئے. اور جو اپنے آپ کو اللہ ثابت کرتا ہے نا وہ 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے سمہاؤ کہ 50 سال زندہ ہے, کیونکہ یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے کہ کون کتنے سال زندہ ہے, ہمیں لیکن پتہ چل جاتا ہے. تو ہم نے وہ ڈالر اماؤنٹ نکال لی ہوتی ہے, ملٹیپلائی بائی 50 ایئرس 70 ایئرس. تو جس بندے کو یہ پتا ہو کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ یار اس سے زیادہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سرپلس ہے میرا, اتنے تک کی مجھے محنت ریکوائرڈ ہے کہ یار اتنے میں میرا آسانی سے انتظام چلتا رہے. دوسری بات یہ تو وہ ہیں جن کے کوئی مقصد مقاصد نہیں ہے, تو وہ تو مسلمانوں کی اس شعور اسلام کے شعور تک ہی نہیں پہنچا ہوا. فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی کہنا کہ ساحل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے, تو میرے پاس ایکسپینس شیٹ فیزیبلٹی پروگرامس کی پڑی ہوئی ہے, ساری فیزیبلٹی تمام پروگرامس کی, کہ جو اس وقت انسٹالیشن فیز کے اندر ہیں. تو مجھے میں لٹرلی میں آپ کو کچھ 250-300 کروڑ روپے مانگوں گا آپ سے, چاہیے مجھے اتنے, کیونکہ بھائی اس وقت چاہیے مجھے, زیادہ بھی چاہیے ہو سکتے ہیں بعد میں, کہ کہاں پہ کون سا اسپتال بنانا ہے, کہاں آپ مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے, پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد بناؤں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسہ آپ کو اللہ والے مقصد بنائے کہ میرے پاس اب 50-500 کروڑ آ گیا, اب بتاؤ کدھر کدھر مسجدیں بنانی ہیں. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا, نہ ہی ایسا ہوگا. سو اس کی ہماری بیسک سائیکالوجی کے خلاف ہے. جو پیسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا فیسینیشن کرو دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے کیوں قارون کے اوپر آیتیں نکال دی ہیں. سوچیں اللہ نہ بتاتے اس کا کتنا خزانہ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا, گناہ تو کوئی اور تھے اس کے. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, اس کے بعد کسی چیز کی کسر نہیں رہے گی. میرا 2.5 گھنٹے کی ایک سیشن ہے اس کے اوپر, آپ کو میں 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا امت کا. میری امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کی امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کے ابو بھی نہیں ہو سکتے, میرے ابو بھی نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے, تمام امتیوں کو پتہ ہے اس بات کا. آپ کی امی آپ کے لیے اور میری امی میرے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ کی امی آپ کے لیے, سب سے پہلے آپ سب کی دعائیں وہ ہیں. آپ کی امی کیوں, میری امی کی دعا سب کی سیم, میری بھی اپنے بچوں کے لیے سیم ہے. ٹاپ 2 پریئر آر دا سیم. سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے, یا اللہ اس کو صحت دیں, یا اللہ اس کو رزق دیں. ٹھیک ہے, اور تیسری یا اللہ اس کو 500 سال کی عمر دیں. یہی ہے کہ اتنا پیسہ جو اس کو مل گیا ہے تو اس کے بعد ٹائم بھی تو گزارے پیسے کے ساتھ. یہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 دعائیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کوئی پلاسٹک کا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہ میں نے کوئی بہت جج کر دیا, پلاسٹک ججمنٹ دے رہا ہوں. لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, جو بھی سب کے لیے. مگر یہ ٹاپ 2-3 پریئرز کے اندر اتنا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے, ان کو مہلت دیں, توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں ان کے لیے. آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں, میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے, مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی 3 وقت کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے, بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوہ. ٹھیک ہے, کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رسک سسٹین بھی کر سکو. تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے, خود ہی بور ہو گئے تھے وہ. جب فل ٹائم رسک ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو کے کچھ اور کام بتاؤ بھائی, یہ تو نہیں ہوتا ہم سے. سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ اور ہے, ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی. شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے, کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے, اس سے زیادہ نہ دے دیں, بس زندہ رہ لیں, بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا, اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں.
سوچیں ذرا, آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے اور کچھ نہ دیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں, آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بد دعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اس کی الٹی دعا کر. نبی علیہ السلام ہمارے لیے یہ دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن ہے, مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے. ایسے تو بالکل ہے, کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے یا امت کے لیے. سب سے بڑا خیر خواہ اتنے یونیورسل کانسیپٹ کو اوور لک کر گیا. ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر دیں؟ ہوا ہی نہیں کبھی. ہر انسان کو پتا یار کاش بہانہ کیا رکھا ہم نے یار اگر یہ پیسوں والا ہے نا روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا, پھر میں 100,000 مسجدیں بناتا, مدرسے بناتا. میرے پاس ٹائم نہیں, پیسے بنا رہا ہوں. ہر انسان نے اپنا اپنا بہانہ رکھا ہوا ہے. کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو یار پیسوں میں لگ جاتے ہیں, میں اللہ کہاں سے کروں, بس 5 نمازیں پڑھ لوں بڑی بات ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب نہیں ہے, قریب اور دور کی ہے. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے کہ یہ اگر ہوتی تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ 8-8 10-10 گھنٹے بکریاں چلا رہی ہے, تجارت کر رہی ہے, 3-3 4-4 مہینے میں عثمان غنی غائب رہتا ہے, مجھے وہ چاہیے, مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے. میرے بچوں کو اور تمام امت کو پیسے دے دے تاکہ یہ تیری طرف دوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا منو سلوہ کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیے سائیکالوجی کو کہ تم جس دن سوچو گے نا کہ کاش سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا, تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ, ہو گیا تھا سارا کچھ اور الٹی طرف بھاگے اللہ سے وہ. سو دس از وائی میں ذرا ایموشنل ہوں اس کانسیپٹ پہ کہ ہر بندہ, ساحل ادیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں. کاش میں ڈالتا درویشی, میں تو درویشی بہت آگے کا لیول ہوتا ہے, میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں. درویش تو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے, درویش کو چھوڑیں ابھی آپ, اور بیسک انسان میں تو آئیں. کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے. آپ اپنے گھر گاڑیاں چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ تو نہ کہا کریں نا کہ قارون غلط ہے. آپ کی ویڈیو میں نے آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ وہ جو نماز قائم ہو رہی تھی اور پھر پہلی صف سے. جی ہاں, دیکھیں وہ غلام پہلی صف میں, حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو غلام سے کہا کہ یہ درم پکڑ, 2 یا 4 درم تھے تو جگہ بدل لے. تو غلام نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو پھر نبی اسلام سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ پیسوں کی یوٹیلٹی یا رسول اللہ میں نے آج نکالی ہے کہ یہ 4 درم میں نے اس کو دیے, پیسے کام آ گئے اور میں پہلی صف میں آ گیا, وہ دوسری صف میں چلا گیا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر پیسوں کی یوٹیلٹی نہیں ہے, پیسہ جب تیری جیب میں تھا نا تو تجھے اس نے دوسری صف میں رکھا ہوا تھا, جب اس کی جیب میں گیا تو وہ پیچھے دوسری صف میں آ گیا. یہ پیسوں کی نقصان بتا رہا ہے, فائدہ نہیں بتا رہا. یہ بوجھ ہے جس کو تو جتنی جلدی شیڈ کرے گا تو اللہ کے قریب پہنچے گا. جو مال تم نے اپنے جانے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دینا ہے اسے جیتے جی کیوں نہیں چھوڑ دیتے, اسے کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ نہیں وہ کیسے چھوڑیں گے سر, وہی تو بات ہے نا, جب ماں باپ کرپٹ ہوں گے تو بچہ مہا کرپٹ ہوگا. ماں باپ نے بلین کی دعا مانگی ہوگی تو بیٹا ٹریلین کی دعا مانگے گا. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد بد سے بدتر کے زمانے آئیں گے تو میرا بیٹا میرے زمانے سے بدتر زمانے میں آئے گا نا. وائی وڈ آئی ناٹ اسیوم کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہر زمانے میں برائی اور جڑ پکڑے گی, اور زیادہ شاخیں اور زیادہ پھل دے گی. سو اٹس اے بگر پرابلم کہ اگر آپ اللہ کے فوجی نہیں بن رہے, اللہ کے فوجی بنیں گے تب آپ کے گھر میں ریجیمنٹیشن ہوگی اللہ کے قوانین کی کہ کس طریقے سے بھائی دنیا کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے انسانوں کو دیکھنا ہے, اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں, کدھر سے آیا ہوں, کیا کرنا ہے میں نے ادھر. جانے اور آنے میں کوئی فرق کیا تھا دنیا کا کہ نہیں؟ میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ کے جیسے میں آیا تھا تو پھر میں بھی وہی چڑی کوائی ہوں جو آیا گھونسلے سے نکلا چین چین کرتا رہا, ساری عمر چین چین کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے, وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے. آیا بچے کو بچے گنے سو گیا, اللہ پھر صبح آ گیا دفتر, واپس آیا بچے گنے پورے ہیں سو گیا. مطلب یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں گا میں, جو انسان کہلانے کے قابل نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو چڑی کوا ہیں, بس گھونسلے میں جائیں.